बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेनकाब न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। रिपोर्ट रज़ा अकरम सालाना उर्स मुबारक जनाब पीर सैयद मोहम्मद सरवर शाह साहिब अल मारूफ सकील अशबाज सरकार फैज़ान नज़र क़िबला हज़ूर पीर सैयद जमात अली शाह साहिब, पीर सैयद सरदार अली शाह साहिब, पीर सैयद अकबर अली शाह साहिब, पीर सैयद अब्दुल लतीफ़ शाह साहिब, पीर सैयद शराफत हुसैन शाह साहिब, पीर सैयद इखलाक हुसैन शाह साहिब, खिताब सैयद हुसैन रज़ा कासमी, ज़ीनत महफिल पीर सैयद मकबूल हुसैन शाह, ख़ुसूसी इमदाद पीर सैयद मुर्तज़ा हुसैन शाह, ज़ेर सरपरस्ती पीर सैयद गुलाम हुसैन शाह, ज़ेर क़यादत पीर सैयद गुलाम अब्बास शाह, ज़ेर निगरानी पीर सैयद हाफिज़ अली शाह, पीर सैयद शराफत अली शाह, ख़ुसूसी खिताब पीर सैयद मोहम्मद एजाज अकबर शाह जमाती साहिब ने किया और लोगों के दिलों को मुनव्वर किया। और हर साल की तरह इस साल भी उर्स पाक में 4 चांद लगाए गए और वसी लंगर तकसीम किया गया। दूर दूर से आने वाले तमाम नाजरीन को ज़ायरीन को उर्स मुबारक के हवाले से खुश आमदीद। रिपोर्ट रज़ा अकरम, BNN न्यूज़ इंटरनेशनल। من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثل له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله جل شأنه في الكلام المجيد والقرآن الرشيد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أنا تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى منبر و محراب ہے، اس میں شک والی بات نہیں ہے، لیکن یہ سیدوں کا اور ان کے اللہ کا معاملہ، یہ یاد رکھیے گا۔ میں حدیث سناؤں گا آپ کو، اور اللہ نے قرآن کریم میں سیدوں کا احترام کرنے اور سیدوں سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، حضور کی اولاد سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں: قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے، او لوگو تم گمراہ تھے، میں نے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا اللہ کی عطا سے۔ تم گمراہ تھے، میں نے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا۔ تم بتوں کی پرستش کرتے تھے، میں نے تمہیں معبود واحد کا راستہ دکھایا۔ میں نے تمہیں ایک خدا کا توحید کا پابند بنایا۔ اس پر میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا سوائے ایک بات کے کہ میری اولاد سے محبت کرنا، سوائے ایک بات کے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ جن جن کے ساتھ میرا تعلق ہے، جو میری اولاد ہے، ان سے تم نے محبت کرنی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا: انا تارک فیکم الثقلین۔ میں عربی کے اندر حدیث پڑھ رہا ہوں تاکہ کسی کو شک و شبہ نہ ہو جائے کہ شاید مولوی صاحب اپنے پاس سے بات کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا: انا تارک فیکم الثقلین، اے میرے صحابہ میں تمہارے اندر 2 بڑی انمول چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میرے صحابہ میں تمہارے اندر 2 بڑی انمول چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا میں نہیں تھا سوائے اس ایک بات کے کہ اس کے دل میں اہل بیت کا بغض تھا۔ میرے آقا نے فرمایا: اللہ نہ اس کی نماز قبول کرے گا، اللہ نہ اس کے روزے قبول کرے گا، اسے اوندے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا،
اوندے منہ سے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ برادران اسلام، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اہل بیت کی محبت کس قدر ہم پر لازم کی گئی ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی آخری بات میں آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آج معاملہ یہ ہے اگر کوئی بندہ سیدوں کا ذکر کرے، اہل بیت کا ذکر کرے، اس پر شیعت کے فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شیعت کے فتوے، میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، شاید یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے مولا علی مشکل کشا شیر ہدا کی شان و عظمت کے حوالے سے بیان کیا، تو ایک آدمی تھا جو میرے پیچھے جمعہ پڑھتا تھا، میرے پیچھے پابندی کے ساتھ جمعہ پڑھتا تھا۔ اب جب میں نے مولا علی مشکل کشا شیر ہدا کا ذکر کیا، جمعہ پڑھنے کے بعد ایک بچہ میرے گاؤں کا تھا، وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا امام صاحب، شاہ صاحب، آج معاملہ یہ ہوا ہے، ایک بندہ مجھے ملا، وہ کہنے لگا کہ بھئی میں آج اس کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھوں گا، میں آج اس کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھوں گا۔ وجہ پوچھی گئی بھی وجہ کیا ہے، تو کہنے لگا یہ مولا علی کا ذکر کرتا ہے، مجھے نہیں پتا تھا یہ شیعہ ہے۔ اب دیکھیں کس قدر لوگوں کے ذہنوں کے اندر گند داخل ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں پابندی کے ساتھ آتا تھا، بڑا اچھا بیان کرتے تھے، سنتا تھا، اصلاحی بیان کرتے تھے، لیکن اب میں ان کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھوں گا۔ وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ بھئی یہ مولا علی کا ذکر کرتا ہے، اس نے سیدنا عمر فاروق کا ذکر نہیں کیا، یہ مولا علی کا ذکر کرنے والا ہے، مجھے نہیں پتا تھا یہ شیعہ ہے، میں اس کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھوں گا۔ اب خدا کا خوف کریں، ایک انسان جو آپ کے سامنے پلا بڑا، ایک انسان جس کا اٹھنا بیٹھنا، جس کی ہر بات آپ کے سامنے ہے، اس نے اگر علی کا ذکر کیا تو اس پر آپ نے شیعت کے فتوے لگا دیے۔ اگر کوئی ایسے مولوی صاحب یا کوئی پیر صاحب جن کے بارے میں آپ ذاتی طور پر نہیں جانتے، اگر وہ سیدوں کا ذکر کر دے تو اس پر کیا کیا فتوے لگائے جائیں گے، اس پر کیسے کیسے فتوے لگائے جائیں گے۔ اگر ایک انسان جس کے بارے میں آپ سب کچھ جانتے ہیں، میں الحمدللہ